اب یہ جسم کب سے متنازع لفظ ہو گیا؟ ارشد وحید چودھری لکھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کہہ کر خواتین غیر ملکی ایجنڈا پر کام کر رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کی جگہ میری ذات میری مرضی بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ ابتدائی دھچکے کے بعد آپ اس منطق کو غور سے دیکھ کر اس کا جواب سوچنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ آتی ہے کہ ذات اور جسم میں فرق کیا ہے؟ جسم کہاں سے متنازع ہو گیا؟ کیا بپاشا باسو اور جان ابراہم کی ایک فلم معاشرے میں لفظ جسم کے معنی ہی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے؟ دوسری طرف سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی جگہ آپ میری ذات میری مرضی کر لیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ذات اچانک متنازع لفظ نہیں بن جائے گا؟ ذات سے بھی وہی معنی نکالا جا سکتا ہے جو جسم سے اخذ کیا گیا۔ ایک صاحب نے ٹویٹر پر لکھا کہ میری شناخت میری مرضی کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ پھر آپ کہتے کہ شناخت تو خاندان اور وطن دیتا ہے، تو کیا آپ اپنی ولدیت تبدیل کرنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ نعرہ ریاست کے خلاف ہے؟ الغرض اگر آپ ارادہ مصمم کر لیں کہ ایک معاملے کو مسئلہ بنانا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مسئلہ بنانے سے روک نہیں سکتی۔ دماغ میں جب ایک بار آپ نے یہ بات بنا لی کہ یہ عورتیں مغربی ایجنڈا پر کام کر رہی ہیں تو پھر بہانہ تراشنا تو مشکل کام ہے ہی نہیں، اور بہانے تراشنا ہی جب آپ کی اپنی زندگی کا مقصد بن چکا ہو تو پھر تو کھائی میں اتر کر ہی پتہ چلتا ہے کہ گہرائی کتنی ہے۔ پھر آپ انصار عباسی کی طرح خلیل الرحمن قمر کی مغلظات کا دفاع بھی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا جواب میری زبان میری مرضی کے طور پر دیا گیا۔ اگلی سانس میں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم اور زبان ان حدود و قیود کے پابند ہیں جو ہمارا دین مقرر کرتا ہے، تو آپ کو احساس ہی نہیں رہتا کہ پچھلی ہی سانس میں آپ ایک مرد کی جانب سے قومی سطح کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایک خاتون کو گالی دینے کا دفاع کر رہے تھے جس کی مذہب میں کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مشورہ ہے، وہ تمام لوگ جو میرا جسم میری مرضی سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اگر صرف شماریات کا جائزہ لے لیں تو انہیں اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسروں کی ماں اور بہن کو گالی دینے کے بجائے صرف اتنا کیجیے کہ آج آپ اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو سامنے بٹھائیے، ان سے پیار سے بات کیجیے، انہیں یقین دلائیے کہ آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور جب انہیں یقین ہو جائے کہ آپ سچ بولنے پر آپے سے باہر نہیں ہوں گے تو صرف ان سے ایک سوال کیجیے کہ کیا کبھی کسی نے آپ کو کسی عوامی مقامات پر آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے جسم کو چھوا ہے؟ جواب جو بھی آئے گا، میرا جسم میری مرضی کے لیے سب سے بڑی دلیل وہی ہوگی۔